بلندتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس کائنات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے، با اختیار ہے، طاقت رکھتا ہے، کائنات کی تمام چیزوں میں تصرف کر رہا ہے، قدرت رکھتا ہے. لیکن اس انسان کی پیدائش کہ کب پیدا ہوگا اور اس کی موت کب ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے. پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور موت اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، تو تاکہ انسان کے احساس میں رہے کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور موت کے بعد اسی اللہ کے دربار میں نے جانا بھی ہے، اور ساری زندگی کا مجھے حساب دینا ہوگا کہ میں زندہ رہ کر اس دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں. آج 2 محرم ہے. آج سے 1385 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے. اب 1445 ہجری ہے، 61 ہجری میں کربلا میں وارد ہوئے تھے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ، امام پر گریہ اس سے پہلے 3 شعبان 4 ہجری جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہی گریہ شروع ہو گیا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو پیدا شدہ حسین کو اپنی گود میں لیا. مسکراہٹ طاری ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا بابا کیا ہوا، کہ بچے میں کوئی نقص نظر آیا ہے جسمانی طور پر؟ فرمانے لگے نہیں، ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ایک چٹیل میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. فاطمہ زہرا عرض کرنے لگی بابا آپ موجود نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں. بابا علی موجود نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں. بابا میں موجود نہیں ہوں گی؟ فرمایا نہیں. بابا اس کا 1 سال پہلے پیدا ہونے والا بھائی حسن موجود نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں. تو بابا اس پر روئے گا کون؟ تو رسول اعظم نے ارشاد فرمایا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو ان سے محبت بھی کرے گی، ان کے بوڑھے ان کے بوڑھوں کو روئیں گے، جوان جوانوں کو روئیں گے، بچے بچوں کو روئیں گے. تو گریہ اور زاری فطری ہے. جب بھی کبھی کوئی آدمی مصیبت کا سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کسی شخص پر ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم جانتے بھی نہیں کس پر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ گریہ و زاری فطری ہے. تو
1385 سال پہلے امام حسین علیہ السلام کربلا میں 61 ہجری کو وارد ہوئے تھے، اور 1441 سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر گریہ کیا۔ تو جبرائیل نے جس وقت یہ خبر دی، حضرت نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو محفوظ رکھنا، اس تکلیف سے محفوظ رکھنا، اس تکلیف سے نجات دینا، میرے بیٹے کی مشکل کو ختم کر دینا، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرے اس بیٹے کو صبر عطا فرما، یا اللہ میرے اس بیٹے کو استقامت عطا فرما، جم کر رہنے کی طاقت اس بچے کو عطا فرما۔ تو 28 رجب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے، اور جب لوگ حج کے لیے نکلنے لگے تھے تو 8 ذی الحج مکہ سے چلے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے، نبوت کا اختتام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے نقبا بنائے تھے، 12 نقیب تھے ان کے، جن کا ذکر سورہ انعام میں موجود ہے، جن لفظ نقبا موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے حواریین تھے، انصار تھے، ان کا ذکر دونوں لفظوں کا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت کے لیے سلسلہ جو شروع ہو رہا تھا وہ امامت کا تھا، جس کے پہلے امام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری آج بھی موجود ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ مسلمانوں میں تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے نبوت کو تو تسلیم کیا، امامت کے لفظ کو مانا ہے، ولایت کے لفظ کو مانا ہے، لیکن ولایت کے حقیقی مفہوم میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور امامت کو اس قدر نیچے لایا گیا کہ گویا کہ ایک فن کا اگر کوئی حجام بادشاہ اچھی حجامت کرتا ہے تو وہ امام حجامت ہو جائے گا، نماز پڑھانے والے لوگوں کو امام جماعت کہہ دیا گیا ہے، تو امامت کا درجہ بھی وسیع کر دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید کی روح سے 12 امام آنے ہیں، اور وہ یقیناً آئیں گے، اور 12واں اس وقت بھی موجود ہے۔ حضور جب امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے میدان کربلا میں، تو پہلے ہی دن سے مصیبت کا تذکرہ ہوا، پہلے ہی دن بتایا کہ کس جگہ ہم مارے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ زمین خرید کی ہے تاکہ لوگوں کی زمین میں یہ ہماری قبریں نہ بنیں۔ 60,000 درہم میں زمین خرید کی ہے، پھر انہیں کو واپس کر دی ہے، کہا کہ یہ زمین آپ اپنے پاس رکھیں، میں نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں، جب میرے زائرین زیارت کے لیے آئیں تو 3 دن آپ نے ان کی ضیافت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جہاں تک حج کا تعلق ہے، بنی ہاشم نے یہ کام شروع کیا کہ حج کے دنوں میں وہ باقاعدہ کھانا دیا کرتے تھے حج پر آنے والے لوگوں کو، اور زیارت کے لیے امام انتظام کر گئے کہ 3 دن تک وہ آپ کے مہمان ہیں، تو مہمان سے مکان کا کرایہ تو نہیں لیا جاتا، مہمان سے جو روٹی کھلائی جائے اس کے پیسے بھی نہیں لیے جاتے، کوئی اگر 3 دن آپ نے ان کو مہمان رکھنا ہے، یہ سب ان کے سپورٹ کر دیا، معاملہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد فوج کی آمد شروع ہو گئی،
ساتھ کو حکم آ گیا کہ خیمے دریائے فرات پر نہیں ہونی چاہیے، ان خیموں کو ختم کر دیا گیا، وہاں سے دوسری جگہ ان کو بنایا گیا۔ تو کبھی آپ خیال نہ کریں کہ کربلا میں جنگ تھی۔ جنگ تو ہوتی ہے ایسے لوگوں کے درمیان جو باہمی طور پر موجود ہوں اور کسی مقصد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں تو ایک طرف 72 تھے، 72 میں 80 سال کے بوڑھے بھی تھے، 72 میں 13 سال کا قاسم بھی تھا، 72 میں 11 سال کا احمد بھی تھا، 72 میں 6 ماہ اصغر بھی تھا۔ یہ جنگجو تو نہیں ہے، یہ جنگ لڑنے والے تو نہیں ہیں، تو 72 میں تو یہ سب لوگ موجود تھے۔ اور ادھر کم از کم 30,000 فوج، اگرچہ ہماری روایات میں 1.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، وہ مصر والے زبردست کوشش کرتے ہیں کہ جی 25,000 اور 30,000 فوج تھی۔ تو حقیقتاً آپ لوگ جب عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری کر کے لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ اظہار کرتے ہیں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ 30,000 آدمیوں نے ظلم کیا اور 72 کو شہید کر دیا، پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو در حقیقت یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے حق کو مٹانے کی، اس میں کوشش کی گئی ہے دین کو مٹانے کی، اس میں کوشش کی گئی ہے اسلام کو مٹانے کی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا اسلام میں واحد شخصیت تھی جو حق کے لیے کھڑے ہو گئے، حق بن کر کھڑے ہوئے اور یہ واضح کیا کہ میں صرف نبی کا نمائندہ نہیں ہوں، نوح کا بھی نمائندہ ہوں، آدم کا بھی نمائندہ ہوں، ابراہیم کا بھی نمائندہ ہوں، موسیٰ کی نبوت کو بھی میں نے بچانا ہے، عیسیٰ کی نبوت کو بھی میں نے بچانا ہے، نبی اعظم کی نبوت کو بھی میں نے بچانا ہے، اپنے بابا کی امامت کو بھی میں نے بچانا ہے۔ میں ان سب کا وارث ہوں، اور وارث میں نہیں کہہ رہا بلکہ زیارات میں ان کو خود رسول اعظم کا وارث بھی کہا گیا ہے، مولا کائنات کا وارث بھی کہا گیا ہے، ماں زہرا کا وارث بھی کہا گیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا وارث بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ اکیلے کھڑے ہوئے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، عشرہ مبشرہ کی اولاد، بڑے بڑے صحابہ کی اولاد، عبداللہ بن عمر۔ میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا، عبد الرحمن بن ابی بکر ایک طرف بیٹھ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں بیٹھ گئے، کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے بھی یزید کی مخالفت نہیں کی، کسی نے بھی حق کی آواز بلند نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ کہتے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، وہ سیاسی سربراہ نہیں بن رہا، وہ آپ کا صدر نہیں بن رہا، وہ آپ کا وزیر اعظم نہیں بن رہا، وہ تو بن رہا ہے خلیفۃ اللہ جو آپ نے خود رکھا ہے، وہ بن رہا ہے یزید، اور آپ کہتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ آئے تھے دین میں، پہلے نہیں تھے، ان کے باپ آئے تھے، ان کا دادا آیا تھا، آئے تھے دین میں، کفر کا زمانہ گزارا تھا، کفر کو چکھا تھا، کفر راسخ تھا ان میں، لیکن کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کے والد تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انا وعلی من نور واحد، رسول اللہ کا نور، علی کا نور، حسین کا، حسن کا ایک ہی نور ہے، ان کا ایک ہی نور ہے۔ ان کے والد وہ تھے جن کے بارے میں لوگوں کو بھائی بھائی بنایا گیا، ان کے لیے کہا گیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی تو وہ تھے جن نے گودے رسالت میں تربیت پائی، علی تو وہ تھے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف آج منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اسی خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اول دن سے ہے ہی ایمان کل، وہ تو ایمان کل ہے، پوری کائنات میں ایمان کل کا درجہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا، وہ امام ہے۔
حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ تو اسلام ان کی گھٹی میں نہیں بلکہ ان کی سرشت میں داخل ہے، ان کی فطرت میں داخل ہے۔ جو کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے آیا تھا، ان کے دلوں میں بھی مکمل طور پر سرایت کر جاتا تھا۔ وہاں رفتہ رفتہ چیزیں آ رہی تھیں، لذا نبی سے کہا گیا تھا قل، دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی تک اختتام ہوا تو علی نے دعویٰ کیا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اور زیادتی کوئی نہیں ہوگی، میں کامل ہوں، ایمان کل ہوں، امام گویا کہ کل ہوں۔ تو گویا در حقیقت امام اس کی اولاد تھے، جب اس کی اولاد تھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سب کچھ ختم کر دوں گا، دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا، قرآن مجید پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کبھی کبھی سوچا دنیا میں کتنے جلوس نکلتے ہیں، دنیا میں کتنے آپ کے ملک میں دھرنے دیے جاتے ہیں، دنیا میں کتنے ہر روز کوئی تنخواہ کے لیے جلوس نکال رہا ہے، کوئی کسی کا آدمی مارا جاتا ہے جلوس نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فوج اس وقت بلائی جاتی ہے جب محرم ہوتا ہے۔ یہ محرم کے 10 دن کے لیے فوج کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ ہماری فوج بڑی عظیم فوج ہے، دشمنوں سے حفاظت بھی اس نے کرنی ہے، غیر ملکیوں سے، اور ملک دشمن اندر جو عناصر موجود ہیں ان سے حفاظت بھی اس نے کرنی ہے، باقاعدہ فوج بلایا جاتا ہے۔ آج بھی تھا کہ باقاعدہ کہا گیا ہے فوج کو کہ آپ نے حفاظت کرنی، امام حسین کے جلوس کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا مسلمانوں امام حسین آپ کا امام نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا امام ہے۔ جب امام کہتے ہیں اس کے نام پر اگر جلوس نکلتا ہے تو آپ اس کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے، آپ لوگوں کے ڈر سے، دشمنوں کے ڈر سے، دہشت گردوں کے ڈر سے، وہ یہی پاکستانی ہیں باہر سے نہیں ہیں، ان کے ڈر سے اس وقت بلایا جاتا ہے۔ میلاد النبی کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، محرم کے جلوسوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ہر طرف سے ان کو گھیر لیا جاتا ہے کہ مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان پر حملہ نہ کر دیں، حیف حیف حیف۔ امام حسین کے جلوس پر، رونے والوں پر، ماتم کرنے والوں پر ماتم کرتے ہیں تو اپنے سینے پر کرتے ہیں، آپ کو تو تکلیف نہیں دیتے، روتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے روتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کے بڑوں کا وہ نام ہی نہیں لیتے، وہ تو حسین حسین کرتے ہیں۔ حسین حسین کی وجہ سے فوج کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ ان بیچاروں کی حفاظت کی جائے کہ حسین کا نام لے رہے ہیں۔ یہ آخر کیا ہے؟ کیا اسلامی ملک اسی طرح ہوتے ہیں؟ اس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی مجلس کرے تو جی اجازت لو، ایسے جو آ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، گرفتار کر لیں گے، لا حول ولا۔ گھر میں جو کچھ آدمی کرتا رہے، کسی کو حق نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ حکم دیا گیا گھر میں داخل ہو تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، اجازت لو، پھر داخل ہو۔ اور اگر گھر میں داخل ہونے سے آپ کو اجازت نہیں جاتی، اگر آپ کا باطن ٹھیک ہے تو فوراً چلے جاؤ، یہ نہ کہو کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ گھروں میں مجلس نہیں ہو سکتی، چار دیواری کے اندر مجلس نہیں ہو سکتی، امام حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی۔ پھر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمے کو بچانے کے لیے امام جان دے رہے ہیں، امام خون دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، بہنوں بچیوں کا پردہ دے رہے ہیں، ان کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے، ان کے لیے ان چیز کی ضرورت ہے۔ تو گویا اس وقت اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر مخالفت ہوتی ہے تو امام حسین کی غم کیوں منایا جاتا ہے؟ کبھی رسول اللہ کی کردار کشی کی جاتی ہے، غیر ملکی کرتے ہیں، غیر ملکی غیر مسلم کرتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید کی۔ ہماری بنیادی چیزیں تو یہی ہیں، رسول اللہ ہیں، قرآن مجید ہے اور امامت ہے۔ ان تینوں کے لیے کردار کشی ہے، ان تینوں کی مخالفت ہے۔ کچھ مخالفت غیر مسلم کرتے ہیں اور کچھ مخالفت مسلمان کرتے ہیں۔ تو گویا اصل دین، اصل قرآن، رسول اعظم حسین جو امام ہیں، ان کی حفاظت کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے۔ اس وقت کیا جاتا ہے، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں غم منانے دو، ہمیں غم منانے دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ کے بزرگوں کا نام نہیں لیتے، ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں، حضرت کہہ کر بلاتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو انسان سوچے کیا ہم مسلمان ملک ہیں کہ جس میں امام حسین کے نام پر جو ہے فوج کو بلایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کا غم منا سکیں؟ امام حسین کس کے لیے گئے تھے؟ امام حسین جب گئے ہیں تو کہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہے ہیں. امام حسین کون ہیں؟ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، فرماتے اپنے ساتھیوں کو پانی ضرورت سے زیادہ لے لو، ڈھیر سارا پانی لے لو کہ ہمیں ضرورت ہوگی. لوگ حیران ہو سکتے ہیں کہ جتنے آدمی ہیں ضرورت کے مطابق تو پانی ہے، لیکن پھر وہ ہوش کا لشکر آ جاتا ہے. 1000 کا لشکر ہے. یہ تو اس وقت 40-45 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. 1000 کا لشکر ہے، تباہ شدہ لشکر ہے، بھوکھا